اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 8 نومبر 2021 اور سوموار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کے جو آداب ہیں، آداب نبوی جسے کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہوگا اور یہ ہمارا اس حوالے سے 5واں درس ہے، اسوہ حسنہ اور سیرت النبی کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہم درس کا آغاز کریں گے وہ سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر یہ ہم شروع کرتے ہیں 18، 19 اور 20 اور 21۔ یہ 4 آیات ہیں۔ بتانا میں نے یہ ہے، عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن جس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس کیا ہے یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم دیا ہمیں، تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے اس کی بنیاد، اور یہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین انسان کو بتایا کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سارے دروس جو ہیں انشاءاللہ اسی حوالے سے چلیں گے۔ اور یہ قرآن کریم موسٹلی یعنی زیادہ تر جو میں غور کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ سارا قرآن کریم نازل ہی ان پر ہوا ہے نا، تو ان کے حوالے ذاتی بھی ان کے معاملات اس میں آئیں گے، ذاتی ان کی جو وصف ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے، ان کے ایٹریبیوشنز آئیں گے، اور ان کی موومنٹ کا بہت سارا جو حصہ ہے وہ بھی اس میں سارا اس میں شامل ہے۔ تو پرپس اس میں یہ ہے، سورہ ابراہیم یہ لے لیتے ہیں، 14 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 نہیں ہے۔ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے وہ ہے 316، 316، سورہ ابراہیم 14 نمبر آیت نمبر 1۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، الف یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، جب آپ غور و فکر کریں گے قرآن کریم کے اوپر، کیونکہ قرآن کریم جو ہے تدبر پھر قرآن کی کتاب، قرآن پر تدبر کریں گے تو یہ الفاظ بھی کھل جائیں گے۔ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، یہ ان سے ڈیرائیو کیے گئے، ان سے اخذ کیے گئے یہ الفاظ ہیں۔ الف احمد، الف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا الامین ہونا، کیونکہ نبی سب سے بڑا الامین ہوتا ہے وحی کے حوالے سے خاص طور پر۔ اور لام ہے ان کی یہ صفت کہ وہ لین القلب تھے، لنت لہم، اور را رحمت للعالمین، یعنی یہ اس حوالے سے آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی۔ اور اس سے اگلا ہی جو آیت کا حصہ ہوگا اس میں کا جو آئے گا نا، کا جو پروناؤن ہوگا الف لام را کا، تو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اوصاف حمیدہ میں سے یہ الفاظ لیے گئے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ کا آ گیا، یا رسول یہ جو آپ کی جانب یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے اس کا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے۔ نور قرآن ہے، قرآن جو ہے یہ نور الہی ہے، یعنی لائٹ دیتا ہے، یہ انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے، صحیح گائیڈنس عطا فرماتا ہے۔ تو آگے ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی اپنے آپ کا جو رب ہے، ان کے رب کے اذن کے ساتھ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لے کے کہاں جاتا ہے؟ اِلَى صراط الحمید، جو صراط العزیز الحمید ہے، یہ اس جانب انسان کو لے کے جاتا ہے جو مستحکم پاتھ ہے، راستہ ہے۔ اور وہ مستحکم پاتھ کیا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس اللہ کا راستہ ہے جو سماوات اور ارض کا
یعنی بادشاہ ہے جو مالک ہے جس کا سب کچھ ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. وہ جو کفر کرنے والی قوتیں ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. یعنی یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے، میں نے آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کا بیسک پرپس لوگوں کو کہاں سے نکالنا ہے؟ ظلمات سے نکالنا ہے، کھڈ کھائیوں سے نکالنا ہے، اور ان کو لے کے جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ جاتا ہے اس طرف اس کو یہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہاں لے کے جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پہلے ہم وہ لیتے ہیں پوائنٹ، یعنی وہ جو حصہ ہے اس کو ہم لیتے ہیں. سیرت دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کے ان بورن وصف ہوتے ہیں، ان بورن جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ان بورن. مثلاً ایک بچہ ہے شروع سے ہی اس نے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے. یہ ان بورن چیزیں بعض ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے وہ تو خصوصی نگاہ کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مالک کی ان کے اوپر خصوصی نگاہ ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی وہ ان کی تربیت اپنے معیار کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں وہ صفات ان انبیاء کے اندر. اور خاص طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بچپن سے پیدائش کے ساتھ ہی اور نبوت تک ان کی اتنی شہرت ہو چکی تھی ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کے اخلاقیات کی وجہ سے. ان کی یہ زندگی کے جو مختلف ڈائمینشنز تھے، عدل کرنا، سچ بولنا، لوگوں کے کام آنا، ہمسایوں کے کام آنا، دکھیوں کے کام آنا، مختلف جو اس ڈائمینشنز تھی اس میں وہ بالکل پورے تھے. یعنی اس معاشرے میں ان کی عزت کیوں تھی؟ سب سے بڑا ان کو صادق و امین کا لقب دیا گیا تھا کہ وہ الامین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں. یعنی ان کی جو ذاتی صفات ہیں، ذاتی جو خواص تھے ان کے اندر، اس کو سیرت کہا جاتا ہے. انسان کے اندر جو ذاتی خواص اس کے ہوتے ہیں اس کو سیرت کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور سیرت کا لفظ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، یہ ایک ہی جگہ میں نے دیکھا ہے جو میری نظر سے گزرا ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں جب موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ یہ طٰہٰ کی 17 نمبر آیت میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. یعنی جب آپ قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سے جتنی بھی صفات محمدیہ ہیں وہ ان کے الفاظ بھی اس کے اندر سے لائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. پوچھا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ فرما رہے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ. قَالَ هِيَ عَصَا، میرے ہاتھ میں عصا ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. کبھی تو میں اس کو ٹیک لگا لیتا ہوں اور کبھی میں اسے کیا کرتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے کیا کرتا ہوں، میں وہ پتے جاڑ لیتا ہوں اسے درختوں سے نا. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس کے دیگر بھی کام ہیں. تو اللہ ہمارا قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، کہ ڈالو اس پہ اے موسیٰ. تو فَأَلْقَاهَا، جب اس کو ڈالا گیا، اس کو پھینکا گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایسے لگا جیسے وہ دوڑتا ہوا نا سانپ ہے، کوئی سانپ بن کے دوڑنے لگ گیا. تو اللہ کہہ رہے قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا یار کہ اے موسیٰ اپن تم پکڑ لو، ڈرو نہ، اسے گھبراؤ نہ. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، یہ میں نے جو آپ کو بتانا تھا، یہ ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اس کی اصلی جو خواص ہیں، اصلی جو حالت ہے، میں اس کو لوٹا دوں گا. اس کو پکڑ لو. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اب یہ سیرت کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر یہاں استعمال ہوا ہے، یہ 20/21 میں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ ہم نے سیرت کا جو مفہوم ہے وہ تو کچھ کا کچھ ہی ہمیں لے لیا ہوا ہے نا، وہ تو کئی جگہوں کئی قسم کے اس کے پہلو پھیل گئے. سیرت میں نے بتایا کہ خاص ہے. وہ جو چھوٹا تھا یا ڈنڈا تھا یا ایسا تھا، وہ تو لکڑی کا بنا ہوا تھا، بظاہر اس کے خواص تو لکڑی کے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس لکڑی میں بھی اگر تجلی الہی ڈال دی جائے نا تو پھر وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. وہی چیز جو ہوتی ہے، تھی تو وہ لکڑی، لیکن جب اس کا اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ الوہیت آتی ہے، جب اس پر تجلی پڑتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر کہیں تو وہ ثعبان بن جاتا ہے، ثعبان مبین بن جاتا ہے.
عصا کلیمی بن جاتا ہے، کئی اس کے نا مظاہر سامنے آتے ہیں ہمارے. مثلاً یہ آپ کو 607 میں ملے گا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا 607 میں. یہ آپ دیکھ لیں 6 سورہ الانعام ہے، یعنی اس کے مختلف جو مظاہر تھے وہ پھر سامنے آتے ہیں. 617 دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے پہلے آپ لے لیں 7:160 ہے سورہ الاعراف. سورہ الاعراف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تھا تو وہ لکڑی کا، جیسے ہمارا تصور ہے کہ عصا جو ہے وہ لکڑی کا ایک ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے. تو لیکن جب اس پر تجلی الہی یا اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ اس پر آتا ہے تو اس کی بھی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارا یہ آیت نمبر 160 ہے سورہ الاعراف. وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یعنی ان کے 12 قبیلے بنا دیے گئے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا گیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یعنی چشموں کے حوالے سے مارو اس کے اوپر چھوٹا، تو اس ڈنڈے نے یا اس عصا نے کیا کیا، وہاں سے چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو وہ یہ تو نہیں تھا سوٹی سے خالی ہو رہا ہے، وہ تجلی الہی کی یعنی وہ جو قوت اس کے اندر پیدا ہوئی یہ ہے اس کا اسوا. یعنی جس وقت وہ اس سے پہلے اس کی سیرت کیا تھی، خواص کیا تھے، وہ کچھ اور تھے. لیکن جب اللہ کی تجلی اس پر پڑتی ہے تو اس کے خواص جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گئے. اب وہ اتنی اس کے اندر پاور آ گئی کہ وہ پتھر پہ مارا ہے تو وہ جناب علی وہ پانی کے چشمے اس میں جاری ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ کو 28-31 میں دیکھیں سورہ القصص ہے. القصص 28-31 یہ صفحہ نمبر 496 میں نا سورہ القصص میں وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہا کہ ڈالو سوٹی اپنی، اس لاٹھی کو ڈالو. رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا، جب وہ سانپ بن کر سامنے آتا ہے جان بڑا اژدہا تو بھاگ اٹھے وہ. یعنی یہ ہے وہ میں نے بتانا آپ کو یہ ہے کہ اس کے جو مختلف خواص ہوتے ہیں، اس طرح 26-32 میں ہے، 7-17 میں آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہی عصا جو ایک لکڑی کا آپ کو نظر آتا تھا، جب اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں وہ قوت ڈالتا ہے تو اس سے پھر کئی کام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اسی طرح جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کے بھی خواص تو ان بورن ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز ان بورن ہوتی ہیں، ہر حوالے سے وہ پرفیکشن مقام پر پہنچے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا جو انعام وہی کا دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا وصف الامین ہونا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں 24 میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے یہ جو خواص تھے یہ تو اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، انتہا کو. یعنی وہ اپنے اندر جو ان کے ایک روشنی تھی، ان بور روشنی، لائٹ تھی جسے فطری نور کہا جاتا ہے، تو وہ تو اپنی جوبن پہ تھا. وہ تو خود تلاش میں تھا کہ مجھے اس سے آگے راستہ ملے، اس سے آگے راستہ ملے. تو آگے کا راستہ تو اللہ نے دینا تھا ان کو، راستہ اس سے بھی آگے جہاں تک وہ پہنچ چکے تھے اپنی سیرت، اپنے خواص کے حوالے سے. یعنی اپنی جو ان بورن کوالٹیز تھیں ان کے اندر، معاشرے میں عزت ان کی ہر طرف ہر سو پھیلی ہوئی تھی. ان کی شہرت، ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی لوگوں کے ساتھ جو ان کا ایک برتاؤ تھا، بے شمار ایسپیکٹس پہلو کے ان کے وہ چھائے ہوئے تھے ان کی ذات کے اوپر. اب اگلا جو سٹیج تھی اس کے لیے ان کو نور الہی کی ضرورت تھی، اب کہ ڈائریکٹ سامنے آئے، وہ نور آئے. جب نور آئے تو پھر جلا ملے ان کو. اب یہ دیکھیں سورہ 400، یہ صفحہ نمبر 449 ہے، سورہ النور ہے، 24 نمبر سورت ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 449 ہے، 449 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے. اس کی جو آیت نمبر 35 ہے نا، اس میں تو نور کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو نور ہے وہ سماوات اور ارض میں چھایا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے. اس کی لائٹ، اس کی کرنیں، اس کی رہنمائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے.
وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی کوئی پرسنالٹی اس کے سامنے آئے تو یہ اس کو کیا کرے، جلا بخش دے، یہ اس کو کیا کرے، وہ اگنیشن کہتے ہیں، اگنیشن دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس کے اندر یہ اتنا لاوا ابل رہا ہوتا ہے نا، یہ پھر جب اس کے ساتھ قریب بھی جاتا ہے نور الہی جو ہے، وہ تو پہلے ہی بھڑکنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو ذرا سا بھی اگنیشن ملا، وہ بھڑک اڑ جاتا ہے اس کے اندر سے۔ وہ نا اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی الیکٹریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ یہ تھا وہ مقام جہاں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ وہ اپنی ان بورن کوالٹیز، خواص کی وجہ سے اپنی انتہا پر پہنچ چکے تھے، اور بس ان کو اب تھوڑا سا کیا کرنا تھا، اگنیشن۔ اسی کی تلاش میں وہ سرگرداں پھر رہے تھے ساری زندگی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہ جو ہم نے کئی دفعہ اس پر کیا ہے، غور کیا ہے کہ جب وہ اس حالت میں پہنچ گئے، اپنی ایکسٹریم پر پہنچ گئے، تو اللہ کہتا ہم نے ہدا دے دی۔ تو یہ دیکھو اللہ ہمارا کہ پوری تو خیر صورت آیت کافی اس میں بڑی غور طلب ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور کی جو مثال دی وہ یہ ہے کہ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ۔ یہ ساری ایک مثال چل رہی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی وہ اتنی اس کے اندر وہ یعنی ہوتی ہے نا جلنے کی، اتنا وہ بھڑک رہا ہوتا ہے وہ نور کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو نار بھی دکھانے کی، نار بھی چھوتی نہیں ہے، وہ پہلے بھڑکنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اس میں ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر کی جو آگ تھی، جو نار تھی، وہ بھڑک رہی تھی، وہ جل رہی تھی کہ کس طریقے سے مجھے کوئی رہنمائی ملے جس سے میں لوگوں کو کیا کروں، وہ ظلمات سے نکال لوں، باہر لے آؤں ان کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نار کے جب ہم نے تھوڑا سا بھی اس کو قریب بھی جاتی ہے نا وہ نار، وہ بھڑک اٹھتی ہے، وہ شمع پہلے ہی جلنے کو تیار پڑی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے نور علی نور ہو جاتا ہے، پھر لائٹ پر لائٹ۔ اور آگے اللہ ہمارا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ ہے بات، اللہ کس کو گائیڈ کرتا ہے، یہد اللہ، اس نور سے گائیڈنس کس کو ملتی ہے، من یشاء، جو پہلے ہی جلنے کو تیار ہے۔ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا، اس کے اندر تو پہلے وہ ان بورن تھا، فطری نور، اور وہ تو جلنے کو پہلے تیار تھا، یعنی وہ رہنمائی کی تلاش میں، مزید رہنمائی کی تلاش میں تھے کہ کہیں مجھے ایسی کوئی کرن مل جائے کہ جس سے میں اس جہان جو مردہ پڑ ہو چکا تھا، جو بڑی بستیاں اڑ چکی تھیں، جو دل جو تھے وہ کیا تھے، اڈرے بل تھے، اڈڑی بستیاں، ان کو میں کیا کروں، شاد باغ کر دوں۔ تو یعنی یہ وہ ہے چیز، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ آیت ہم کسی وقت انشاءاللہ پورا لائیں گے اس کو کہ یہ اس کا اندر اسپیکٹ، اس کے اندر کیا گہرائی ہے۔ میں نے آپ کو صرف پوائنٹ یہ بتانا ہے اس میں کہ جو بندہ جس کے اندر فطری نور ہوگا، اگر وہ مزید نور کی تلاش میں ہوگا، نور الہی، وحی الہی کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وحی الہی عطا فرما دیتے ہیں، اس کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ، اس کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، اس کی ہدایت کے ذریعے، من یشاء، جو چاہتا ہے، جو چاہت رکھتا ہے اس بات کی کہ مجھے یہ نور ملے، مجھے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نور عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ ہم عام پبلک کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھانے کی باتیں، عوام کے لیے باتیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی اس مقام پر آؤ، اپنے اندر پرفیکشن پیدا کرو، اپنے کردار کو مضبوط کرو، اپنے عمل کو مضبوط کرو، اپنے عمل کے ذریعے اپنے کردار کو مضبوط کرو، اور صحیح ٹروتھ حاصل کرنے کے لیے حق کی تلاش میں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رہنمائی عطا کر دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب میں نے آپ کو صرف نقطہ اس میں یہ بتانا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ان بورن کوالٹیز تھیں، جو خواص تھے، اس کا تو چرچا تھا عام، ہر طرف چرچا، ہر طرف ان کی شہرت پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ اب ان کو مزید ان لوگوں کو چنگل سے نکالنے کے لیے، ظالموں کے چنگل سے نکالنے کے لیے، وہ استبدادی قوتوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے راستہ معلوم کرنا ضروری تھا، جس کے لیے وحی الہی کی ضرورت پڑی۔ اور جب وحی الہی آئی تو دیر اینڈ دین انہوں نے آ کے پھر اپنے بھانگے دہل وہاں پھر اپنے معاشرے میں اعلان کیا
وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ باتیں سامنے آتی چلی جائے گی. لہذا اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ اس کے یعنی اسوہ کے حوالے سے جو ہم نے پیچھے جو درس کیا تھا اسوہ کے حوالے سے، اسوہ کیا ہے؟ اب جب ان بورن کوالٹیز اور وہ جو نور الہی جب ان کو ملا اور مزید پرفیکشن ان کے اندر آ گئی، ان کے اندر مزید راستہ جو تھا تلاش کرنے کا جو جذبہ تھا وہ مزید قریب آتا چلا گیا، تو پھر اس کے بعد ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے ان کی. اور جب منزل شروع ہوتی ہے جب انہوں نے اعلان کیا کہ توحید کا اپنے معاشرے کے اندر، جب وحی الہی ملی اس کے ذریعے جب اعلان کیا انہوں نے توحید کا اعلان، ایک الہ واحد کا اعلان، ایک اقتدار، ایک الہ، ایک ہستی، ایک ایسی ہستی جس کا نام اللہ، اس کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے زمین کے عرض کے اوپر پھر جو وہ اعلان فرماتے ہیں. اور اس راستے میں پھر جو مصائب آئے، جو آلام آئے، جو پریشانیاں آئیں، جس مقام پر وہ کھڑے ہوئے، یعنی آخر تک وہ جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے کا سارا ان کا اسوہ ہے. اسوہ کیا ہے؟ یعنی وہ جس ڈٹائی کے ساتھ، جس مستقل مزاجی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اس بات کے اوپر، اللہ کی حاکمیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگیں آئیں، معاہدات آئے، بہت سارے مراحل سے مسائب، آلام، بے شمار مصیبتیں، پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اور پھر جماعت سازی ایک مرحلے سے گزرنا پڑا. یہ جتنے بھی مراحل آئیں گے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے قرآن کریم کی روشنی میں. تو ابھی آپ کو تمہید کے طور پر کچھ ایسی باتیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ سیرت کیا ہے اور اسوہ کیا ہے. وہ سارے مراحل جتنے بھی وہ انہوں نے طے کیے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ ہے وہ اسوہ حسنہ، صرف ایک بات نہیں ہے. اسوہ حسنہ اور ان کے جو اندر اپنے خاص کوالٹیز جب یہ ملی ہیں تو پھر جا کے ایک مکمل ان کی اپنی پرسنالٹی بھی سامنے آ رہی ہے، اور الہ واحد کا تصور بھی سامنے آ رہا ہے، اور الہ واحد کی طرف سے دیا گیا پروگرام تھا اس کی بھی انہوں نے اپنے زندگی میں مکمل ایک شکل ہمیں عطا فرمائی. تو یہ اسوہ ہے. یعنی جنگوں میں گئے، جس جنگ میں گئے مستقل مزاجی کے ساتھ وہاں کھڑے رہے. جنگ احد بدر دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، جنگ احزاب دیکھ لیں، یعنی جس مقام پر جنگ حنین دیکھ لیں، وہ جہاں بھی کھڑے تھے اور جس بات کی کمٹمنٹ کی ہے اس پر کھڑے تھے. وہ اس کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ. سیرت اس کے ان بورن کوالٹیز انسان کے اندر، اور اسوہ حسنہ ان کوالٹیز کو آگے جب ایکچولائز کرتا ہے معاشرے کے اندر، وہ اس کا ہمارے لیے کیا بنتا چلا جاتا ہے؟ ان کا ہر سٹیپ جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سیرت کتنی اپنائی ہے، ہمارے اندر سیرت کے کیا کیا خواص آئے ہیں جو ان کے اندر تھے، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ اسوہ حسنہ پر کتنا عمل کیا. یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جانا ہے، چیک کرتے چلے جانا ہے، تو پھر جا کے کہیں پتہ لگے گا. اب اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ جب ان کے پاس حقیقی علم آتا ہے، جب وحی الہی ان کے پاس آتی ہے خاص طور پر انبیاء کے پاس، تو یہ دیکھیں پھر کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ کو میں ایک زبردست قسم کی یہاں آیت میرے سامنے آ گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ. یہ 20 غالباً 18 ہوگی، 21 18 یہ دیکھیں میرا 21 18 ہی ہے، 408 صفحے پہ سورہ الانبیاء 18. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حق نبی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کو حق سمجھ کے اس پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا، حق سمجھ کے ایمان لایا، اور اس حق کے ذریعے اس نے باطل قوتوں کو پاش کرنا ہے. تو یہاں اللہ ہمارا 18 نمبر میں 21 18 میں اللہ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل. نبی کیا کرتا ہے پھر کہ اب اس کے پاس مکمل ایک چیز آ گئی نا کہ میں نے باطل کو کیسے گرانا ہے. یہ ہوتا ہے وہ مقام، اور یہ ہے اسوہ حسنہ. اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز آ گئی، حق آ گیا جس سے ہم باطل کا کلا کما کر سکیں. تو یہ بات اللہ ہمارا ہے بل نقذف بالحق. کیا کرنا ہے؟ حق کے ذریعے حق کو مارنا ہے. حق کو کیا کرنا ہے؟ حق کے ذریعے ہم کیا کرنا ہے؟ علی الباطل، باطل پر چوٹ لگا رہی ہے. یعنی وہ تمام جو باطل نظریات ہیں معاشرے میں پھیلے ہوتے ہیں، خاص طور پر شرک، اور اس کے بعد شرک کے ساتھ ساتھ وہ جو سودی تو طاقتیں ہوتی ہیں نا، سود خور قوتیں، ان کو
ان کا سر پھاڑنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، یعنی جنہوں نے معاشرے میں لوٹ کسوٹ کے بازار گرم کر رکھے ہوتے ہیں اپنے باطن نظریات کے ذریعے، ان کا مقابلہ کرنا، ان کا قلع کما کرنے کے لیے بل نقذف بالحق علی الباطل، اس حق کے ذریعے اس باطل جو نظام ہوتا ہے اس پر چوٹ لگانی ہوتی ہے، اس کے دماغ کے اوپر جہاں اس کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، حق کی چوٹ کس پر مارنی ہے؟ اس باطل نظام کا جو جہاں سے وہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کا جہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے گند، جہاں جو قوتیں جن کے ذریعے سے وہ گند باہر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو استبدادی قوتیں جنہوں نے وہ معاشرے کے اندر باطل پھیلایا ہوتا ہے، ان کے سر پر، ان کے دماغ کے اوپر چوٹ مارنی ہوتی ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، کیونکہ جب دماغ پر چوٹ پڑتی ہے نا تو باقی تو لاشا ہوتا ہے سارا جسم، اگر آپ دماغ کو شیل کر دیں گے تو باقی تو لاشا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ایسے ہی جیسے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے نا، وہ دماغ پر چوٹ لگتی ہے نا اس کے، تو باقی تو بیچارہ وہ لاش پڑی ہوتی ہے، ہلتا بھی نہیں ہے، وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے حق کو توڑنا ہے نا تو اس کے سینٹرل پوائنٹ پر، یہ جہاں وہ دماغ بیٹھے ہوتے ہیں نا پیچھے، وہ بلے وہ جو چلا رہے ہوتے سارا جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے وہ پاورز، اس پر چوٹ مارنی ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو بہت خراب لوگ ہو، تمہاری لیے بربادی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وہ کہتے تھے نا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ وہ یہ ایسے یہ سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا جو بنائی ہے کھیل تماشا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ ہمارا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اسی کا ہے، ملکیت ہے اس کی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے متکبر نہیں کرتے، وَلَا نہ بکتاتے ہیں، یستخسرون، یعنی میں آپ کو یہ بتا یہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت سے بھرپور نوازا۔ اب جتنی بھی تعریفات کرتے چلے جائیں، جتنا بھی آپ پکارتے چلے جائیں، جتنے بھی الفاظ کرتے چلے جائیں، آپ ان کی شان میں کرتے جائیں، لوگوں نے کی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے قصیدے، بڑا بڑا کچھ لکھا گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک لفظ کہتا ہے نا، اس کے مقابلے ہماری تعریفیں بالکل پیچھے ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، اب مزمل کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ سب ان کے ایٹریبیوشن ہیں، ہم جتنی بھی تعریف کر لیں، لیکن جب آپ مزمل کو ہم کھول لیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیا 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 نام سے پکارا ہے، کیا مدثر کا کیا مطلب ہوتا ہے، طٰہٰ کسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جتنی بھی سیرت کے حوالے سے یا اسوہ کے حوالے سے یہاں سے اتنی معلومات ہیں قرآن کریم کے اندر، اگر ہم اسی میں ہی اسی سے نکال کے اپنے آپ کو بھی سیراب کریں اور دنیا کو بھی سیراب کریں اس کے ذریعے، تو دیکھیں پھر کیا نقشہ بنتا ہے۔ تو میری سب سے بڑی جو تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اس جہان میں جو لوگ حق پرست ہیں، جن کے اندر حق کی تلاش ہے، وہ آئے اس حق کی طرف، یہ قرآن، اور اس حق میں سے نکالیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس کے ذریعے نکالیں اور خود کوشش کریں کہ وہی چیزیں ہمارے اندر بھی منعکس ہوں۔ جب ہمارے اندر منعکس ہوں گی تو پھر وہ بندے جو ہیں وہ الہ واحد کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو پھر لاگو کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ایفرٹس پٹ کریں، ورنہ تباہیاں تو ہے ہی۔ سارا پاکستان اس وقت ہم خود دیکھ لیں کس شرک میں مبتلا ہے، کیا ہے ہمارے پاس سوائے اندھی عقیدت کے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، علم اور فہم تو ہے ہی نہیں بالکل، اور کتنی ہم برائیوں میں، کتنے پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم سب اللہ کے نبی سے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خصائص بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے خصوصیات ہیں، ان کو ہم اپنی ذات میں لے کے آئیں، اپنی ذات کے اندر منعکس کریں، تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور معاشرے کا بھی فائدہ ہو۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو تھی میں نے آپ کو موٹی جو چیزیں میرے ذہن میں تھی میں آپ کو بتائی ہیں کہ اسوہ کیا ہے۔ اسوہ وہ مقامات جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جنہوں نے سٹینڈ لیا اللہ کی حاکمیت کو بلند کرنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس درمیان میں جو بھی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، کامیابیاں آئیں، یہ سب ہمارے لیے اس پہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایٹریبیوٹ جو ہوتے ہیں نا، اپنا آداب یہاں فرمائے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم الشان نبی، عظیم الشان انسان، عالی مرتبت انسان، دوسرا آنا ہی نہیں ہے، مور ثبت کر دیا اللہ نے ان کے بعد، کوئی بندہ نہیں آ سکتا اس طرح کا، مثل ہو نہیں سکتا کوئی، یہی نبی آخر الزمان۔ ان کے چونکہ پروگرام ان کے پاس بہت بڑا تھا، بہت بڑی موومنٹ کے وہ سربراہ تھے، بہت بڑی انہوں نے ایک انقلاب برپا کرنا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہمیں سکھائے آداب، اس معاشرے کے لوگوں کو بھی، آج ہمارے لیے بھی وہ آداب اتنے ہی ضروری ہیں۔ یہ ہم شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا، صفحہ نمبر 661 ہے، سورہ الحجرات ہے، 49 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہمارے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھو کتنا زبردست پوائنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنین، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے، یعنی اللہ اور رسول جو احکامات دیں بس وہیں تک رکھنا اپنے آپ، اور اوبے کرنا آپ نے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے، ان سے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہ کرنا، آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی واتقوا اللہ، اللہ کا کیا کرو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی قوانین الہی کی پاسداری کرو، یہ تقوی ہوتا ہے، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی، یعنی چونکہ نئے نئے وہ لوگ داخل ہو رہے تھے اسلام کے اندر، ایٹیکیٹس نہیں تھے ان کے پاس اتنے، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب نبوی ہیں، تو یہ سمجھائے جا رہے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا نبی کی آواز سے۔ دیکھو کتنا یہ ہے تعلیم اور تربیت، یعنی اپنے نبی کے حوالے سے جو ایٹیکیٹس تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اوپر نہیں کرنا، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پھر یہ کہ تم اونچی اونچی آواز میں بولتے ہو، یہ نہیں کرنا۔ لا تجہروا لہ بالقول، یعنی جب بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے نہایت پست آواز رکھنی ہے آپ نے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے نہیں کرنا آپ نے، لاؤڈ آواز نہیں استعمال کرنی۔ کیوں کہ ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب ضائع چل جائیں، حبوط ہو جائے، وانتم لا تشعرون۔ یہ دیکھ کتنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ وابستگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حوالے سے خود بتائے آداب، خود تعلیم دی ان کے پرسن کے حوالے سے۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ آپ کبھی جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں مسجد نبوی میں، آپ دیکھیں گے اب ٹی وی میں بھی دکھاتے تھے، وہ جو جالیاں مبارک لگی ہیں جہاں پہ نا روزہ مبارک کے اوپر، وہ اس جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی وہ آیت۔ وہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھی بھی ہوگی، کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی وہاں، یہ انہوں نے سب سے اوپر ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روزہ مبارک کے بعد جالی ہے نا، جالی کے اوپر دیوار پہ لکھی ہوئی ہے آیت، اس میں یہی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی ان کے سامنے آپ نے اس طرح نہیں آوازیں دینی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کیونکہ اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اسی کو 24-63 میں بھی یہی بات بتائی تھی، سمجھائی تھی، ایٹیکیٹس بتائے تھے، 24-23 وہ بھی ساتھ لے لیں، حوالہ یہ دیکھ لیں۔
یہ 24 63 24 سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 63 455 صفحے پہ نا. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں مقامات ہوتے ہیں نا تو آپ کے سامنے وہ آ جائیں تو پھر آپ کے پاس بھی ایک چیز جو ہے وہ جمع ہوتی چلی جائے گی. یہ دیکھیں آیت نمبر 63 ہے 63 سورہ نور 24-63. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا نہیں کرنا. خیال یعنی کہ ان کو بلانا ہے بڑے ادب و احترام سے بلانا ہے. لا تجعلوا دعاء رسول، مت پکارو رسول کو، بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہو بلاتے ہو پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارنا آپ نے. یہ بہت ہی مقام جو ہے بڑے زبردست مقام ہے آداب نبوی کے حوالے سے. میں اس لیے یہ آپ کو یہ تمہید کے طور پر جو باتیں ان کے پرسن کے حوالے سے ان کے ایٹیکیٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس لیے تاکہ ہم نے ایک بہت بڑے آگے مرحلے میں داخل ہونا ہے. یہ ابتدائی معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسن کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ جو وابستگی ہے، اللہ تعالیٰ جو ایٹیکیٹس ان کے حوالے سے ہمیں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الحجرات کی 3 نمبر آیت میں جو ہم پڑھ رہے تھے، سورہ الحجرات آیت نمبر 3 صفحہ نمبر 662 پہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ دیکھیں ذرا، یہ آداب نبوی ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، اور تعلیم وحی کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے لوگوں میں. بے شک اللہ ہمارا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا کہ یہ ایک قسم کا سمجھے ان کا امتحان ہے. اولئک الذین، یہ امتحان ہے ان کا اللہ کے حوالے سے تاکہ ان کے دلوں میں کیا ہو، تقوی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا. جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے پست رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، اونچا اونچا نہیں بولتے اور وہ آوازوں کو بلند نہیں کرتے، تو یہ ایک تقوی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں تقوی پیدا کر دیا. یہ آزمائے جا چکے ہیں لوگ. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اب اس طرح 4 نمبر دیکھیں، اللہ ہمارا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ہوا یہ تھا کہ چونکہ نئے نئے وہ لوگ آ رہے تھے نا تو ابھی ان کو ایٹیکیٹس نہیں پتا تھا، وہ سمجھتے تھے بس عام آدمی جیسے دوسرے گھر میں جاتے ہیں جا کے آواز دینی شروع کر دیں. تو اللہ نے کہا ان الذین ینادونک، کہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، تو اکثرهم لا یعقلون، ان کو اکثر نا عقل نہیں ہے، جسے کہتے ہیں تمیز نہیں ہے. لا یعقلون، وہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ کتنے عظیم ہستی کے گھر کے باہر ہم کھڑے ہیں، یہ کتنی زبردست پرسنالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، سلیکٹڈ آف اللہ. اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ اس کے آداب ہیں، اس کے حوالے سے ہی آپ نے ان کو پکارنا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ، ان کو چاہیے کہ ویٹ کریں. یعنی وہ گھر کیا تھے، وہ تو گراؤندے تھے مٹی کے، اور جناب چھتیں کھجور کی چھالیں اور سامنے پردے لگے ہوئے. کوئی یہ تھوڑا کوئی بلڈنگیں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے، تو باہر سے کھڑا بندہ آواز دیتا ہے اندر آواز چل جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم نے آہٹ میں نکلنی، آرام سے بیٹھو ادھر، اور بہتر ہے کہ تم کیا کرو، ویٹ کرو. ولو انہم صبروا، تم نے صبر کرنا ہے، پیشنس سے وہاں بیٹھنا ہے، پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، چپکے سے، خاموشی سے. حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ وہ خود بخود باہر آ جائیں. لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، یعنی وہ لوگ جو جاتے تھے وہاں ان کے در اقدس پر، تو ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ
وہاں جا کے شور شرابہ آوازیں نہیں کسنی آپ نے، آواز نہیں دینی آپ نے، آپ وہاں ان کے باہر بیٹھیں دروازے کے باہر اور وہاں صبر کریں جب تک وہ باہر خود نہ آ جائیں۔ واللہ غفور الرحیم، یعنی یہ دیکھیں آپ، یہ میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ میں نبی کے لیے اتنے زبردست قسم کی یہ ایٹیکیٹس دیے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہے، بلکہ یہاں تک کہ ازواج مطہرات کو بھی ایٹیکیٹ سکھائیں گے کہ آپ نے کیسے میرے نبی کے ساتھ پیش آنا ہے، مختلف جگہوں پر۔ ان کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کھولتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اسوہ حسنہ کا مقام آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، میرے سامنے آ گیا، وہ بھی دیکھ لیں، اور بھی ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ یہ 9 نمبر میں چلتے ہیں، ذرا ایک مقام دیکھیں آپ، یہ ہوتا ہے اسوہ حسنہ، کہ وہ نبی جو ہوتا ہے اتنی اس کے اللہ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت دیکھتے ہیں ذرا، کہ جس وقت وہ غار میں گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی صحابی، 239 صفحے پہ سورہ توبہ ہے، فرمایا کہ اللہ ان تنصروہ، آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ کی، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ دیکھیں ذرا کہ جس وقت وہ، یہ لگا اگر تم مدد نہیں کرو گے اللہ تو مددگار ہے نا ان کا، اور وہ وقت دیکھو جب وہ نکلے تھے نا، اور وہ کفار جو تھے ان کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اس وقت غار میں موجود تھے، اور ساتھ ان کے ایک ان کا صاحب بھی تھے، دوست تھے ان کے ساتھ، ایک صاحب تھے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی وہ گھبرا گئے ساتھی ان کے، نام تو یہاں نہیں دیا، لیکن عام طور پر یہ جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے وہ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ساتھی لصاحب اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دیکھا یہ ہے اسوہ حسنہ، کہ اس قدر وہ خطرناک مقام ہے، وہ پہنچ چکے ہیں، غار کے دہانے پر آ گئے تھے نعوذ باللہ آپ کو مارنے کے لیے، لیکن وہ اتنا عظیم انسان، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ان کا کہ ساتھی گھبرا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا رسول ان کو ہی دلاسے دے رہا ہے کہ بھئی آپ نے حزن نہیں کرنا، آپ نے کوئی غم نہیں کرنا، کوئی فکر نہیں کرنا، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں ہم تو فوراً گھبرا جاتے ہیں، اسوہ کیا ہمارے لیے کہ نہایت ثابت قدم رہنا، اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نا تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ان اللہ معنا، وہ صبر کے ساتھ وہ برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ، ہم نے اس رسول کے اوپر کیا کیا، سکینہ نازل کیا، ہم نے سیٹسفیکشن، ان کو اندر نا ہم نے سکون دے دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور بھیجے ہم نے، دکھایا ہم نے جنود، جوگ در جوگ آگے پہنچے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، ہم نے قوت دی ان کو، لم تروها، جو نظر نہیں آ رہی تھی، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور اس سے کیا ہوا، جو کفار کی وہ تھی نا وہ سازش، وہ تو ناکام ہو گئی، ان کے وہ پست ہو گئے، ختم ہو گئی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لیکن اللہ کا جو کلمہ تھا، اللہ کی بات ہے تو بلند ہونا تھا نا، تو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے، سابق دار ہستی بھی ہے، اور حکمت پر مبنی ہے اس کا اقتدار۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ چند ایک جو آیات آپ کے سامنے تمہید کے طور پر رکھی ہیں، کہ سیرت ان کے ذاتی خواص ہے، اسوہ ان کے وہ جو تمام مراحل جس سے وہ گزر کر آگے گئے، انقلاب برپا کیا انہوں نے، وہ آئیں گے انشاءاللہ، ایک ایک کر کے ہم اس کو کوشش کریں گے آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں، وہ ہے اسوہ حسنہ۔ اور پھر یہ آداب نبوی کے حوالے سے مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں آداب ہیں، ٹکٹس ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے، لہذا اتنا ہی رکھتے ہیں آپ، انشاءاللہ پھر نیکسٹ پھر اگلی دفعہ کریں گے، اس کا اگلا جو ہے نا وہ ذرا کھولیں گے اس کو، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے آپ کی ذرا گراؤنڈ ہموار ہو جائے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے چلے جائیں، جو پہلے 4 درس ہوئے اس میں بھی یہی چیزیں ہم نے
کوشش کی تھی قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنے کی. اب ہم انشاءاللہ اگلے دفعہ جو درس ہوگا اس میں کوشش کریں گے کہ ہم کہاں لے کے جائیں آپ کو، کہ وہ جو میدان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان تیار کیا جس بات کے لیے، اس میدان میں بھی جو انہوں نے کارنامہ حسن انجام دیے ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ اس کو کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مغلوب فانتصر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.